الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد۔ میرے دوستو، اسلام نے حلال کمائی اور پاکیزہ کھانے کی ترغیب دی ہے اور اسے دعا کی قبولیت کا اہم سبب قرار دیا ہے، جبکہ حرام کمائی اور حرام کھانے کو حرام قرار دیا ہے اور اسے دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر لیا کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے ہمارے لیے عبرت و سبق، پیغام، نمونہ، رہبر و رہنما۔ آقا نے فرمایا، اے سعد، جو تم چاہتے ہو اس کا تعلق دعا سے نہیں ہے، اس کا تعلق غذا سے ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جایا کرے، ہر آرزو پوری ہو جایا کرے، ہر تمنا پوری ہو جایا کرے، ہر مراد مل جایا کرے۔ اس کا تعلق دعا سے نہیں ہے، اس کا تعلق غذا سے ہے۔ اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، اپنی آمدنی حلال کر لو، اپنی خوراک پاک کر لو۔ اگر تم حلال رزق کا انتظام کرنے والے بن گئے اور حرام سے 100% بچنے والے بن گئے، اللہ تمہیں یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جایا کرے گی۔ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی سفر میں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، بے بسی کے عالم میں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، لاچاری اور مجبوری کے عالم میں ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسافر و بے بس ہو جو حلال و حرام کا فرق ملحوظ نہ رکھتا ہو تو وہ کتنی ہی الحاح و زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر آنسوؤں سے وضو کر کے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے بھی دعا مانگیں، اللہ کو رحم نہیں آتا اس بندے پر جو ایک طرف حرام بھی کھاتا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو اور آنسو بہا کر دعا بھی کرتا ہو۔ ایک طرف اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ حرام خوری کی سزا ہے۔ اور دوسری چیز، حرام خوری کے ساتھ اور حلال و حرام کا فرق ملحوظ نہ رکھنے کے پاداش میں اس جرم کی سزا کے طور پر جو چیز مسلط کی جاتی ہے وہ ہے ایسے افراد کے دل پاکیزہ نہیں ہوتے، دلوں میں عداوتیں، نفرتیں، کینے، بغض، حسد، جلن، کھوٹ اور کپٹ کے جراثیم پورے طور پر جڑ پکڑ لیتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں، گندگیاں اور غلاظتیں دلوں میں ٹھکانہ اور بسیرا بنا لیتی ہیں، اخوت و ہمدردی کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، خود غرضی اور مفاد پرستی کے جراثیم پوری طاقت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا عذاب ہے جس سماج کے افراد حلال و حرام میں فرق مٹاتے ہیں، ان کے سینوں سے محبتیں ختم کر دی جاتی ہیں، نفرتوں کے بسیرے ہو جاتے ہیں، اتحاد و اتفاق کی برکت سے وہ سماج محروم کر دیا جاتا ہے اور اختلاف و انتشار کی نحوست مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ شریعت کا وہ بنیادی حکم ہے جس پر ہم آج اپنے ہاتھوں سے کھلم کھلا ظلم کر رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے معاملات کی بنیاد خالص حلال اور پاکیزہ نہیں رکھیں گے اور حرام و ناپاک و مشکوک اور مشتبہ سے جب تک آخری حد تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جب تک دوسروں کے مالی حقوق ادا کرنے کے لیے ہم سنجیدہ نہیں ہوں گے، نہ ہماری عبادتیں مقبول ہوں گی، نہ ہماری دعائیں مقبول ہوں گی، اور ہمارے سماج و خاندان سے محبتیں اور وحدتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی کمانے اور حرام سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔